عید الفطر مسلمانوں کا ایک ایسا تہوار ہے جو عالمی سطح پر منایا جاتا ہے. مسلمان چاہے امریکہ میں رہتے ہوں، ہند میں رہتے ہوں، افغانستان میں رہتے ہوں یا عراق میں رہتے ہوں، یہ ایک مشترکہ تہوار ہے جو بہت خوشی کے ساتھ اور اس احساس کے ساتھ منایا جاتا ہے کہ یہ رمضان کے روزوں کا تحفہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک دلچسپ پہلو اس کے علاقائی رنگ ہیں جو اس تہوار میں شامل ہو کر اسے مزید خوبصورت بنا دیتے ہیں. اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں عادل ظفر. عادل بھائی، عید بڑا زبردست ایک تہوار ہوتا ہے، کلرفل، اور اس کی تو بات ہی الگ ہوتی ہے. ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں جو ہے وہ عید جو ہے وہ بہت زیادہ کلرفل اس لیے ہو گئی ہے کہ ہم نے، چونکہ ہمارے آبا و اجداد ہندوؤں سے مسلمان ہوئے، کسی کے سکھوں سے مسلمان ہوئے، کوئی جین سے مسلمان ہوا، کوئی بدھ مت سے مسلمان ہوا، عربوں کے ساتھ بھی تو آیا تھا، عربوں کے ساتھ تھوڑے سے آگئے، افغانوں کے ساتھ آئے تھے. جو عربوں کے ساتھ آ گئے تو انہوں نے تو عید دی کہ بھئی یہ 30 روزے رکھنے ہیں، آپ نے اسلام قبول کر لیا، اب آپ 30 روزے رکھیں، اس کے بعد جو شکرانے کی نماز ادا کریں اور منہ میٹھا کرائیں ایک دوسرے کا کہ آپ نے روزے رکھے، اللہ کی عبادت کی. اب جو ہم جیسے لوگ تھے جن کے آبا اجداد کسی کا کچھ تھا، کسی کا کچھ تھا، کسی کا کچھ تھا، ہم نے اس میں اپنی رسوم ڈالنی شروع کی تھوڑی تھوڑی، جیسے کہ اب زردے کے اوپر کوئی رنگ چھڑک دیتا ہے یا فیرنی کے اوپر جو ہے وہ چیزیں لگا دی جاتی ہیں، کوئی چاندی کا ورق لگا دیتا ہے، کوئی کھوپرا پہ چھڑک دیتا ہے. اس طرح ہماری جو عید ہے، جو ہمارا کلچر ہے، کلچر کے اندر کی، اور کلچر کے اندر بھی کلچرز کا ایک مجموعہ، وہ تمام چیزیں جب اس کے اندر مکس ہوئی ہیں تو کہیں یہ بیساکھی کا رنگ دیتی ہے، کہیں یہ ہولی کا رنگ دیتی ہے، کہیں یہ جو ہے آپ کے جو ہے کرسمس کا رنگ بھی دیتی ہے. کوئی لوگ عید پہ کیک کٹتے ہیں تو وہ کرسمس کا رنگ ہو گیا، اور لوگوں نے رنگ برنگے کپڑے پہنے اور چوڑیاں اور مہندی اور تمام چیزیں ہوگی تو بیساکھی بن گئی. عید تو ایسا مطلب بر صغیر کا اسپیشلی اتنا اچھا ایک ایونٹ ہے جس میں ہر طبقے، ہر جو ہے کلچر کی نمائندگی نظر آتی ہے. اچھا، ایک زبردست چیز یہ ہوتی ہے عید کے دنوں میں، آپ دیکھیں جو پرانا کراچی، اولڈ کراچی جس کو کہا جاتا ہے، اگر ہم یہاں کی بات کریں، ہندوستان میں بھی ایسا ہوتا ہوگا، تو یہ بنس روڈ اور ٹاور وغیرہ آپ جائیں صدر کے علاقوں میں تو بگیاں اور وہ جھولے اور وہ اونٹ گاڑیاں اور وہ بچوں کی سواری، گھڑ سواری، یعنی ایسا کلرفل معاملات ہو جاتے ہیں، ایونٹ ہوتا ہے کہ وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. اور اس کا سب سے بڑا تعلق عیدی سے ہے. جس بچے کو جتنی زیادہ عیدی ملے گی وہ اتنا زیادہ انجوائے کرے گا، کیونکہ جھولے ہیں تو اس کا بھی کرایہ ہے، گھڑ سواری ہے تو اس کا بھی کرایہ ہے. بچوں کی عیدی تو پھر گزارے، اور بڑے بھی پیچھے اب نہیں چھوڑتے ہیں. اگر آپ کسی آفس میں کام کر رہے ہیں تو وہاں سارے لوگ آپ سے منتظر ہوتے ہیں، جو آپ سے جونیئر ہے وہ تو کہے گا بھائی عیدی تو دے، عیدی دو بھائی، کہ کوئی بہت سارے پیسے رکھنے پڑتے ہیں اس کے لیے. تو یہ تو ظاہر سی بات ہے، یہ خوشی کا موقع ہے. اچھا، ایک چیز آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں، جو ایک اور اچھی چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے اسپیشلی نئے نوٹ جناب علی بینک سے نکالے جاتے ہیں. ارے نئے نوٹ کا تو وہ حال ہوتا ہے کہ آپ کچھ نہ پوچھیں، برانچوں پر لوگوں نے لائنیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں، اسٹیٹ بینک میں لوگ گھسے ہوئے ہوتے ہیں، تنخواہیں لینے والے کہتے ہیں میں نئے نوٹ دو. ہر طرف نئے نوٹوں کا خوشبودار نئے نوٹ جو ہیں ان کا مزہ تو ہو رہی ہے. میں نے پچھلی عید پہ ٹریفک والوں کو عیدی دی، پتہ ہے آپ کو؟ رشوت دی ہوگی رشوت. خیر وہ رشوت تو بہت پہلے کبھی جب اسکول میں پڑھتے ہیں تب وہ موٹر سائیکل پہ روک لیتے تو دے دیتے تھے. میں وہ پچھلی عید کی بات ہے، آفس پہلے دن میں آفس میں تھا تو وہاں سے جب میں نکلا میٹرو پول پہ، میں نے دیکھا یار 2 پولیس والے کھڑے ہوئے ٹریفک کنٹرول کر رہے ہیں. وہ مجھے بڑے اچھے لگے کہ یار دیکھو عید کا دن ہے، ہم بھی ڈیوٹی پر ہیں، وہ سڑک پہ کھڑا ہوا ہے. میں گیا، میں نے کوئی بہت زیادہ نہیں دیے، میں نے 50 روپے نئے نوٹ تھے میرے پاس، تو میں نے ان کو بولا یار یہ دیں. وہ بڑے مطلب خوش ہو گئے. انہوں نے کہا یار آپ نے ہمیں مطلب آپ بھی تو ڈیوٹی پہ تھے، آپ کو کسی نے عیدی دی؟ ارے یار ہمیں کس نے دی، ہم سے کون دے گا، کوئی نہیں دیتا. آپ کو عیدی ملی کہ نہیں ملی؟ نہیں، آپ نے تو عیدی دی. عیدی اصل میں ظاہر سی بات ہے، عید کی سوئیاں اور عیدی، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو ان میں سے ایک چیز بھی کھاؤ تو پوری عید خراب ہو جاتی ہے. اب کھانے جو پکتے ہیں، اب اس کے اندر نمکین چیزوں کا بھی بڑا ذکر آ گیا، کچوریاں اور فلاں چیزیں اور دوسری، اور اب تو لوگ چھولے اور گول گپے بھی رکھنے لگتے ہیں. گول گپے نہیں رکھے جاتے تھے. میں نے پچھلی عید پہ ہی آپ کی طرح، جس طرح آپ نے پچھلی عید پہ عیدی بانٹی پولیس والوں کو، میں نے پچھلی عید میں ایک گھر میں گول گپے رکھے ہوئے دیکھے. میں نے کہا یار یہ آئٹم تو عید کا آئٹم نہیں ہے، لیکن کہیں گے نہیں چلو ٹھیک ہے، جو صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے ایسا.